بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے مصرع بن حام جس علاقے میں آباد ہوئے اس کا نام مصر پڑ گیا تھا۔ یہاں پر قوم پروان چڑھی اور فرعون کی حکومت چھا گئی۔ پھر جب یوسف علیہ السلام مصر کے حاکم بنے تو ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے باقی بیٹوں سمیت بھی مصر منتقل ہو گئے اور گوشن کے علاقے میں آباد ہو گئے۔ انہیں بنی اسرائیل کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ فرعون دوم کو نجومیوں نے بتایا کہ اللہ کا ایک نبی پیدا ہوگا جو کہ تمہارے اقتدار کے خاتمے کا باعث بنے گا، اسی کے ہاتھوں سے تمہیں موت آئے گی۔ فرعون نے جب یہ سب سنا تو اس نے نجومیوں ہی سے دریافت کیا کہ بھلا اس سب سے میں کیسے بچ سکتا ہوں؟ تو نجومیوں نے فرعون اس سب کی پیش بندی یوں کی کہ آپ بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیں۔ تو فرعون نے ایسا ہی کیا اور اس نے پورے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا۔ وہ ان پر بالکل بھی رحم نہ کرتا، ان لوگوں سے تمام تر ادنا اور گھٹیا کام کرواتا۔ ان کے پیدا ہونے والے لڑکوں کا تو وہ قتل عام کروا دیتا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا۔ آخر رب کریم کے رحم نے فیصلہ کر لیا کہ فرعون کے اقتدار کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر کے وہاں پر امن پسند حکومت قائم کرے جو کہ کمزوروں کے حق میں فیصلہ کرے۔ چنانچہ فرعون کو انجام تک پہنچانے والا لڑکا بنی اسرائیل کے ہاں پیدا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام عاریہ تھا، جبکہ کہیں پر تاریخ میں یوقت نام بھی پایا جاتا ہے۔ جیسا کہ بنی اسرائیل میں رواج رائج تھا کہ لڑکے کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جاتا، اسی لیے ان کے والدین کو بھی یہی ڈر تھا کہ ظالم فرعون ان کے بچے کا قتل کر دے گا۔ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس اللہ کی وحی پہلے ہی پہنچی کہ بچے کو تم دودھ پلانا اور جیسے ہی تمہیں خطرہ نظر آئے تو اپنے بچے کو دریا میں ڈال دینا اور اپنے دل کو مضبوط کیے رکھنا، کسی قسم کے ڈر اور اندیشے کو اپنے دل میں پناہ نہ دینا۔ پھر حکم الہی آیا کہ اس نومولود کو صندوق میں ڈال کر بند کر دو اور اسی صندوق کو دریا میں ڈال دو، دریا اس کو کنارے پر ڈال دے گا۔ پھر اس صندوق کو میرا اور تمہارا دشمن فرعون اٹھا لے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو تسلی دی گئی کہ ہم تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہی رکھیں گے اور اس بچے کو تمہارے پاس واپس لوٹا دیں گے، اس بچے کو اپنے رسولوں میں سے ایک رسول بنائیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ عاریہ نے اپنے رب کی اطاعت کی اور موسیٰ کی بہن سے کہا کہ اس صندوق کا پیچھا کرو اور دور سے دیکھتی رہو کہ یہ کہاں جاتا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن دور سے اس صندوق کی پیروی کرتی رہی۔ یہ صندوق دریائے نیل سے بہتا ہوا فرعون کے محل کے پاس جا پہنچا۔ فرعون کی بیٹی اور باندی اسے دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئے۔ فرعون کی بیوی آسیہ بھی وہیں پر موجود تھی۔ جب حضرت آسیہ علیہ السلام نے اس صندوق کو دیکھا تو فوراً سے اس صندوق کو پانی سے باہر نکالنے کا حکم دیا۔ جب صندوق حضرت آسیہ علیہ السلام کے پاس لایا گیا اور اس کو کھولنے کی کوشش کی گئی مگر وہ صندوق کسی سے بھی نہ کھل سکا۔ آخر میں حضرت آسیہ علیہ السلام نے خود اس باکس کو کھولنے کی کوشش کی تو اللہ کے حکم سے وہ صندوق فوراً کھل گیا۔ صندوق کے اندر ایک نورانی چہرہ بچہ موجود تھا اور اس کی معصومیت اور اس بچے کی محبت حضرت آسیہ علیہ السلام کے دل میں گھر گئی۔ چنانچہ حضرت آسیہ علیہ السلام نے بچے کو اپنے ہمراہ لیا اور فرعون کے پاس چلی گئی اور اس سے کہا، کیوں نہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں تاکہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اور تمہاری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ فرعون نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو ایک لڑکا ہے تو اس نے فوراً سے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا، مگر حضرت آسیہ علیہ السلام آڑے ہاتھ آ گئیں اور بولا کہ یہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا اور اس کا قتل نہ کرنا ہو سکتا ہے یہ ہمیں فائدہ پہنچائے۔ فرعون نے اس بات کے جواب میں جواب دیا کہ یہ بچہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک تو ہو سکتا ہے پر میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، کیونکہ مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں۔ ارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر فرعون اس لمحے پر یہ کہہ دیتا کہ جس طرح سے یہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے
اسی طرح سے یہ میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرعون کو بھی ہدایت نصیب ہوتی اور وہ بھی اپنی بیوی کی طرح ایمان لے آتا، مگر اسی بات کی وجہ سے وہ بے ایمان رہا اور ہدایت سے محروم رہا، کیونکہ یہ سب اس کے غرور و تکبر کا نتیجہ تھا۔ اسی دوران موسیٰ علیہ السلام بھوک کے باعث بلبلانے لگے اور رونے لگے۔ اس کے بعد حضرت آسیہ علیہ السلام نے دائیوں کو بلایا کہ وہ اس بچے کو دودھ پلا سکیں۔ قرآن پاک سے ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام دائیوں کے دودھ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حرام کر دیا، اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کسی بھی دائی کی گود میں جا کر سکون نہ آیا اور ان کی بے چینی بڑھتی گئی۔ یہ سب دیکھ کر حضرت آسیہ علیہ السلام کے حکم پر محل والوں نے کسی ایسی عورت کی تلاش شروع کر دی جس کا دودھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے موافق ہو۔ ایسے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو کہ اس صندوق کا پیچھا کرتے ہوئے اس محل تک آئی تھی، وہ حضرت آسیہ علیہ السلام کے پاس آئی اور بولی کہ میں تمہیں ایسے اہل خانہ کی خبر نہ دوں جو اس کی صحیح سے پرورش بھی کریں گی اور اسے دودھ بھی پلائیں گی۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آپ کے پاس تشریف لائیں تو ماں کی ممتا کے آغوش میں آتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان ملا۔ یوں انہوں نے اپنی ہی سگی ماں کا دودھ پیا اور آپ کی سگی ہی ماں آپ کی دائیہ بن گئی۔ یوں اللہ کے حکم سے ان کی سگی ماں کی آنکھیں بھی ٹھنڈی رہیں اور دل کا اطمینان بھی قائم رہا۔ وہ اتنی خوش تھیں کہ قریب تھا کہ وہ ظاہر ہی کر دیتی کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہی ماں ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس اظہار سے محفوظ رکھا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے کہا کہ میں اس بچے سے بہت پیار کرتی ہوں، لہٰذا میں چاہتی ہوں کہ آپ یہیں پر رہ کر اس بچے کی نگہداشت کریں، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بار بار یہ کہتی رہیں کہ میں اپنا گھر بار چھوڑ کر یہاں پر قیام نہیں کر سکتی۔ یہ بات وہ اس لیے بھی کہی تھیں کہ خدا کا دعویٰ تھا ان سے، خدا کا وعدہ تھا ان سے کہ ان کا بچہ محفوظ اور خیر و عافیت سے رہے گا اور وہ واپس ان کو لٹا دیا جائے گا۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بے حد اصرار کیا تو حضرت آسیہ علیہ السلام اس بات پر راضی ہو گئیں کہ آپ حضرت موسیٰ کو اپنے ساتھ گھر لے جائیں۔ یوں اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت دودھ پینے کے زمانے تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ہی گھر میں اپنے ہی والدہ کے آغوش میں پرورش پاتے رہے۔ یوں آپ علیہ السلام تھوڑے بڑے ہوئے تو حضرت آسیہ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہا کہ بچے کو مجھ سے ملوانے کے لیے لے آؤ، میں اس بچے کے لیے بہت ہی بے چین رہتی ہوں۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ان سے ملوانے کے لیے حضرت موسیٰ کو ان کے پاس لے گئی۔ بچے کی آمد کا سن کر حضرت آسیہ علیہ السلام نے پورے دربار کو حکم دیا کہ سب لوگ اس بچے کی عزت و توقیر کریں اور اسے تحائف پیش کریں۔ کوئی بھی ایسا شخص نہ ہو دربار میں جو اس بچے کو حقیر جانے۔ میں بذات خود اس پورے معاملے کی نگرانی کروں گی تاکہ جان سکوں کہ تم لوگ اس بچے کے ساتھ کیا سلوک اختیار کرتے ہو۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کی بات پر لوگوں نے ان کی آمد کی خوب تیاریاں کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے ساتھ اپنے گھر سے فرعون کی محل کی جانب رواں دواں ہی ہوئے تھے کہ ان پر تحفوں اور ہدیوں کی نوازش ہونے لگی، یہاں تک کہ آپ فرعون کی بیوی آسیہ کے پاس پہنچ گیا اور انہوں نے بھی آپ کو خاص قسم کے نوازشات اور تحائف سے نوازا۔ آپ علیہ السلام کو دیکھ کر وہ اس قدر مسرور تھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وہ سب تحائف بھی بخش دیے۔ اس کے بعد حضرت آسیہ علیہ السلام آپ علیہ السلام کو لے کر فرعون کے پاس ملوانے لے گئیں۔ جب وہ حضرت موسیٰ کو ساتھ لے کر اس کے پاس پہنچی تو فرعون نے اس بچے کو اپنی گود میں لے لیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گود میں آنے کے بعد فرعون کی داڑھی کھینچ دی اور بعض جگہ پہ ملتا ہے کہ انہوں نے اس کے منہ پر تھپڑ بھی مارا۔ جب یہ سب ہوا تو فرعون اس سب سے غضبناک ہو گیا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا، یہی وہ بچہ تو نہیں جس کا نجومیوں نے بتایا تھا۔ فرعون کو دل ہی دل میں اس بچے سے نفرت محسوس ہوئی۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے جب فرعون کے اس رویے کو محسوس کیا تو فرمایا، وہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو بھلا کسی چیز کی کیا خبر، آپ اس طرح غضبناک نہ ہوں، اگر آپ چاہیں تو آپ اس کی آزمائش کر لیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آزمائش کے لیے لایا گیا اور ان کے سامنے آگ کے انگارے اور ہیرے جواہرات پیش کیے گئے۔ اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں تشریف لائے اور اس
چھوٹے سے بچے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ آگ کی طرف کر دیا اور یوں آپ نے آگ کا ایک انگارہ اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لیا۔ اس سے فرعون کو تو یقین ہو گیا کہ ہاں یہ تو بچہ ہے، نادان ہے، اس کو ابھی اتنا شعور نہیں، اسی لیے اس نے اپنی نادانی میں ہی میرے ساتھ ایسا کیا ہوگا۔ مگر اس واقعے کے بعد اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ہی محل میں پرورش پانے لگے، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام اپنی نو عمری کو پہنچے۔ ایک دن فرعون کے ساتھ آپ بیٹھے تھے، فرعون نے اپنے غلام کو اشارہ کیا کہ ہمارے جنگی مرغ کو کھول دو۔ اس نے پہلے مرغ کو کھولا جو کہ نہایت ہی قداور اور بڑے بڑے پروں والا تھا۔ اس کو کھولتے ہی اس نے اپنے بڑے بڑے پنکھ کھولے، بازو ہلائے اور اپنی زبان میں زور زور سے بولا۔ اس کی زبان سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ مرغ سچ کہتا ہے۔ فرعون نے متعجب ہوا اور پوچھا کہ آخر یہ کیا کہتا ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرعون کو جواب دیا اس نے اپنی زبان میں خدا کی خوبی اور اس کی تعریف بیان کی ہے جو کہ در حقیقت اسی تعریف کے قابل ہے۔ فرعون نے کہا بھلا مرغ کو اتنی سمجھ بوجھ کیسے ہو سکتی ہے؟ مجھے پورا یقین ہے کہ تم صرف اپنی ذہانت سے یہ ساری باتیں کر رہے ہو۔ فرعون کی بات سن کر حضرت موسیٰ نے مرغ کو آواز دی کہ ہماری زبان میں خدا کی وہی تعریف بیان کرو جو کہ تم نے اس سے پہلے اپنی زبان میں بیان کی تھی۔ یوں اللہ کے حکم سے مرغ نے زبان انسانی میں خدا کی وہی حمد و ثنا بیان کی جو کہ وہ پہلے ہی اپنی زبان میں بیان کر چکا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس کی بات سن کر کہا تو سچ کہتا ہے۔ فرعون نے پھر دریافت کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ مرغ نے کہا ہے پاک ہے وہ پروردگار جس نے ایک چرواہے کو اتنے طویل عرصے سے اقتدار اور دولت سے نواز رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ناشکری کر رہا ہے۔ فرعون متعجب تھا کہ بھلا مرغ کا ان سب باتوں سے کیا سروکار ہو سکتا ہے۔ اسی وقت فرعون کا وزیر بھی وہاں موجود تھا۔ اس نے کہا سرکار یہ مرغ دراصل جادو کے چنگل میں پھنس چکا ہے، لہٰذا اس کو ذبح کیا جائے، اور چنانچہ فوراً اس کے حکم پر مرغ کو ذبح کر دیا گیا۔ اللہ کی کرنی پھر ایسے ہوئی کہ وہ مرغ دوبارہ زندہ ہو گیا اور اڑ کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے علاوہ بھی ان کی زندگی میں بے شمار ایسے واقعات ہوئے جن سے وہ سبق حاصل کر سکتے تھے، مگر فرعون اور اس کے درباریوں پر کسی بھی بات کا، کسی بھی واقعے کا کوئی بھی اثر نہ ہوا، اور وہ اپنے غرور و تکبر کے باعث اسی جہالت میں رہ گئے۔ پھر ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت آسیہ علیہ السلام فرعون کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ اس دن باورچی نے بکری کے سالم بچے کو تندور میں بھون کر بنایا تھا اور اس کو دسترخوان پر پیش کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بکری کے بچے کو کہا کن بِإِذْنِ اللہ، زندہ ہو جاؤ اللہ کے حکم سے۔ حضرت کہنا تھا کہ بکری کا بچہ زندہ ہو کر دوڑنے لگا۔ فرعون بہت متعجب تھا، پریشان تھا یہ دیکھ کر کہ حضرت آسیہ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھنا یہ تمام چیزیں آپ کی بادشاہت کو زندہ رکھنے میں کتنی کارآمد ثابت ہوں گی، لہٰذا آپ اس بچے کو غنیمت سمجھو اور اس کے ساتھ اپنا ناروا سلوک نہ کیا کریں۔ اس واقعے کے بعد فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا احترام کرنے لگا۔ یوں وقت اپنی رفتار سے گزرتا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 20 سال کے ایک نوجوان بن گئے۔ آپ ایک سمجھدار نوجوان بن چکے تھے اور آپ پوشیدہ اللہ کی عبادت کرنے لگے تھے۔ آپ نماز بھی ادا کرنے لگے۔ ایک دن آپ دریا کے کنارے پر نماز ادا کر رہے تھے کہ فرعون کے مصائب نے آپ کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈرایا کہ میں فرعون کو جا کر ابھی بتلاتا ہوں کہ تم فرعون کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اس شخص کو پکڑ لے۔ یوں آپ کے حکم سے زمین نے اس شخص کو جکڑ لیا اور شخص گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ وہ شخص ڈر گیا اور فریادیں کرنے لگا کہ مجھے چھوڑ دیں، میں یہ احوال کسی سے بھی بیان نہ کروں گا۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی اور وہ شخص زمین سے باہر آ گیا، اور یوں وہ اپنی بات پر قائم ہی نہ رہا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نماز پڑھنے کی خبر سب کو سنا دی۔ یہ بھول ہو گئی اور یوں یہ بات فرعون تک بھی پہنچ گئی، مگر اس نے ظاہر نہ کیا، حتیٰ کہ ایک دن اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خود نماز پڑھتے ہوئے پا لیا۔
فرعون حیرت سے حضرت موسیٰ کو تکتا رہا۔ جب حضرت موسیٰ نماز سے فارغ ہوئے تو فرعون نے پوچھا، اے موسیٰ بھلا تم یہ کس کی عبادت کر رہے ہو؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا، میں اپنی پروردگار کی عبادت کر رہا ہوں جو مجھے رزق دیتا ہے، اور جب میں پیاسا ہوتا ہوں تو مجھے پانی دیتا ہے، مطلب جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب سن کر فرعون خوش ہو کر بولا، بے شک تم سچ کہتے ہو، دراصل میں ہی تمہارا رازق ہوں اور میں نے ہی تمہیں چھوٹے سے بڑا کیا۔ نعوذ باللہ، یہ لوگ تو تم پر بہتان باندھتے تھے کہ تم میرے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے لگے ہو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 برس کی عمر کو پہنچے تو اپنی قوم بنی اسرائیل سے میل جول رکھنے لگے۔ یوں لوگ بھی آپ کو پسند کرنے لگے اور آپ کی محبت اختیار کرنے لگے اور آپ کی صحبت میں بیٹھنے لگے۔ آپ کی محبت اور شفقت کو دیکھ کر وہ اپنی مصائب کا ذکر بھی آپ سے کرتے جو فرعون مدتوں سے ان پر ڈھا رہا تھا، جس کا جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام یوں دیتے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں پورے دل سے توبہ کرو، کیونکہ اللہ کے نزدیک تمہاری ان مشکلوں کا حل کرنا بالکل بھی مشکل نہیں۔ یہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر ان کی نوعمری اور جوانی تک کا واقعات۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اپنے احکام پر چلنے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری اس طرح کی ویڈیوز پسند آئیں تو ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک